بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ننیحال میں ہم رہنے والے یہاں تو کر کے نکلے ہیں محاسبے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. دنیا کے اندر بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کیوں؟ معاملہ معمولی. میں نے بتایا آپ غلطی جتنی مضبوط ہوتی ہے، غلطی جتنی مضبوط ہو یا غلطی خطا کرنے والا جیسا ہے اسی انداز سے آپ کو اسلوب بھی اختیار کرنا چاہیے. پر علماء امت کا ایک بہت بڑا گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں. خاص طور پر مملکت ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں، زمین میں، بلڈنگ میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اس کو کوئی حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. شیخ عبدالواحد آوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابط آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تم رشتہ اپنا قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے توحید کی شمع روشن نہیں ہوگی جب تک اس کو روشن نہیں کیا جائے گا. توحید کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے، سنتوں کی اہمیت بتانے والوں کی ضرورت ہے، منہج سلف صالحین دکھانے والوں کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ ایسے من افقہ الناس مع الصبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے. آپ نے فرمایا
من یشتری هذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ اور مولانا انجم انصاری بھی جماعت کے ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اشعار کہے۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جد دعوت سینٹر حی السلامہ، المکتب التعاونی لدعوت الجالیات شرق جدہ اور اسلامک دعوت سینٹر اسلامک سی پورٹ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کی اس تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات، آج فضیلت الشیخ معراج ربانی کے 2 روزہ دینی اور علمی دورے کا آغاز ہو رہا ہے ان مکاتب تعاونی دعوت سینٹرز کے تعاون سے، جن کا نام آپ نے ابھی سنا۔ آج آپ ایک تقریر شیخ معراج کی سنیں گے اور کل انشاءاللہ تعالی 2 خطاب ہوں گے۔ اسی طرح سے شیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ بھی آج آپ سے مخاطب ہوں گے اور اس کے بعد کل بھی شیخ یاسر جابری کا انشاءاللہ تعالی سی پورٹ پر خطاب ہوگا۔ دونوں دنوں میں ہم لوگوں نے جو آپ کی خدمت میں عناوین جمع کیے ہیں علماء کرام سے اور احباب سے مشورہ کے بعد، وہ نہایت ہی حساس اور اہم ترین موضوع ہیں۔ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے انہی عناوین کو لے کر، خاص طور پر جو عناوین آج کے ہیں۔ اسلام کی نظر میں خواب کی حقیقت یا خواب اسلام کی نظر میں، خوابوں کے چکر میں مولویوں نے امت کو ڈال دیا ہے۔ کسی بھی ٹیلی ویژن کو آپ آن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خوابوں کی تعبیر کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہے کہ الامان والحفیظ، وزارت شؤون الاسلام والاوقاف مملکت سعودی عرب کی جانب سے آپ نے اگر نوٹ کیا ہو، ایک اعلان ہر مسجد میں نظر آئے گا جو ایسے ٹی وی چینل سے بچنے کی یا ان کو نہ دیکھنے کی آپ کو متنبہ کر رہا ہے۔ ہم نے جب آج کی اس تقریب کے بارے میں فضیلت شیخ یاسر جابری سے گفتگو کی تو شیخ یاسر نے فرمایا کہ یہ حساس موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو ہم
جدہ سے ایک ایسا ڈاکومنٹری ریکارڈ بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ وہ لوگ جو خواب کی تعبیروں کو تلاش کر رہے ہیں یا ابھی سو ہی رہے ہیں ان کی آواز سن کر شاید وہ جاگ سکیں. تو میں بلا کسی تمہید کے دعوت خطاب دے رہا ہوں فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی اور اس مکتب تعاونی دعوت الجالیات کے داعی اور مشہور مبلغ جناب فضیلۃ الشیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ تعالی. فلیتفضل فضیلۃ الشیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا 3 منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. روى هذا الحديث إمام ابن ماجه رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. ويقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره، إنما الصحيح ما كان من الله عز وجل وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها. وذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام أن الخليفة المهدي أراد قتل شريك بن عبد الله القاضي، فقال له شريك ولم ذلك يا أمير المؤمنين ودمي حرام عليك؟ قال لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك، فأرسلت إلى من يعبر فسألت عنها فقال هذا رجل يطأ بساطك ويسر خلافك. فقال الشريك رحمه الله تعالى يا أمير المؤمنين إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب عليه السلام وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. قابل احترام معروف داعية فضيلة الشيخ سيد معراج رباني حفظه الله
اس کے بعد ذمہ داران پروگرام، قابل احترام سامعین، برادران اسلام، معزز اسلامی دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کا شکر بیان کرتا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اس مقام پر جمع کیا تاکہ ہم دین کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر جتنا شکر کیا جائے کم ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد لامحدود بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہو، بالخصوص جمعہ کی اس رات کہ جس میں کثرت سے درود پڑھنے کا حکم آیا ہے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اس مختصر اور لازمی اس مختصر اور لازمی حمد اور درود بر نبینا علیہ السلام کے بعد، جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع کا اعلان ہوا اور اس کی حساسیت کو بھی بتایا گیا، وہ ہے خواب اسلام کی نظر میں۔ برادران اسلام، یہ میں سمجھتا ہوں وقت کے اہم ترین مواضع یا موضوعات کہیں کہ جن کی ضرورت ہے بتانے کی، ان میں سے ایک ہے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی شریعت دی ہے، ایک ایسا دین عطا کیا ہے اسلام، کہ جس میں تمام مشاکل، تمام چیزوں کا حل ہے۔ کوئی بھی موضوع جو پریزنٹلی اٹھایا جائے یا ماضی میں رہا ہو یا مستقبل میں آئے گا، کوئی بھی موضوع لوگ اٹھائیں، لوگ اس پر گفتگو کریں، لوگ اس کے بارے میں بات کریں، تو الحمدللہ ہماری شریعت میں، اسلام میں اس کا حل، اس کے بارے میں نصوص، اس کے بارے میں دلائل، اس کے بارے میں احکام و آداب ملتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم ایسے سچے اور برحق اللہ تعالیٰ کے ایک ہی دین پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ معزز سامعین، خواب اسلام کی نظر میں، اس سلسلے میں سب سے پہلی ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیے کہ عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو دیکھے گا۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر انسان اچھا عمل کرے گا، وہ ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ کر اس کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ اور جو شخص برا عمل کرے گا، غلط گناہ کرے گا، اس کا انجام اس کو کل قیامت کے دن اس کے سامنے نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں فرماتا ہے کہ جو شخص ذرے کے برابر عمل کرے گا، خیر، نیکی، اچھا عمل، وہ دیکھے گا کل قیامت کے دن اس کو اپنے بدلے کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر معمولی سا بھی گناہ کرے گا، شر کرے گا، برا عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو وہ سامنے نظر آئے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام اعمال کا بدلہ ہم کو دینا ہے اور اعمال کا حساب ہمارا لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ عمل ہم سے مطلوب ہے، اللہ کی عبادت کرنا زندگی کا مقصد۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات مشہور آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح تفسیر، اے لیوحدون، توحید والی عبادت، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ قرآن کی وہ آیت کہ جس میں سب سے پہلا حکم آسمان سے بندوں کے لیے ملا، سارے انسانوں کے لیے پہلا حکم دیا گیا، وہ بھی عمل ہی کا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس میں ساری دنیا کے لوگوں سے خطاب، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پہلا حکم دیا جا رہا ہے عبادت کا، جو کہ عمل ہے، جو زندگی کا مقصد ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، جو کہ عبادت کا ثمرہ ہے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا انسان کوشش کرے، انسان محنت کرے، انسان تحقیق کرے کہ کس طریقے سے وہ اپنے عمل کو خالص کرے اللہ کے لیے، اور کس طریقے سے وہ نیک عمل کرے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے، تاکہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی اس کی بن جائے۔
لیکن دنیا میں ایک چیز جو دیکھنے میں آئی بالخصوص خوابوں کے متعلق، جو کہ موضوع ہے میرا، لوگوں کا بڑا شغف رہا ہے خوابوں کو لے کر. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی آج بھی موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں خوابوں سے لوگ بڑے جڑے ہوئے رہتے ہیں. خوابوں کے بارے میں گفتگو، خوابوں کے بارے میں بہت ساری باتیں، خوابوں کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، گفتگو ہوتے رہتے ہیں. ایسا خواب پڑا، سانپ دکھے تو ایسے، پانی دکھے تو ایسے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے، مجھے خواب میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، میں نے خواب میں ایسے دیکھا ویسے دیکھا. اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو خوابوں سے جوڑ کے رکھتے ہیں. جبکہ اسلام نے اس باب کو نہیں ترک کیا، اسلام نے اس سلسلے میں بھی نصوص بیان کیے. اسلام نے انکار نہیں کیا خوابوں کا، بلکہ اسلام ہی نے خوابوں کی حقیقت کو اور اس کی قسموں کو اور اس کے اثرات کو اور برے خوابوں سے اپنے آپ کو بچانے کے طریقے وغیرہ سب کچھ مکمل تعلیم اسلام نے دی ہے. برادران اسلام، قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور غور آپ نے کیا ہوگا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف خوابوں کو بیان کیا. یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ستاروں کو اور چاند اور سورج کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. ایک حقیقت ہے خواب کی جس کا انکار نہیں کیا اسلام نے. اسلام نے بیان کیا کہ خواب ہوتے ہیں، اس کی حقیقت ہے اور اس کی قسمیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا قرآن کی آیتوں میں. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کہ انہوں نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے پایا، دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اس قسم کے خوابوں کی ذکر قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرے تو نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے، آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے خوابوں کی حقیقت کو اور خوابوں کی تقسیم کو اور اس کے اثرات کو اور اسلامی آداب کو آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے. تو اسلام نے اس سلسلے میں بہت اچھی تعلیم دی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سٹڈی کریں، ہم مطالعہ کریں، کتاب و سنت کی روشنی میں خوابوں کی حقیقت کو سمجھیں، جو آج کے میرا موضوع ہے، اور خواب کی قسمیں اور اس کی تعبیر وغیرہ کے سلسلے میں جو کچھ باتیں آیتوں اور حدیثوں میں آئی ہے انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں آج کیا جائے گا. معزز سامعین، اس سلسلے میں ایک مقدمہ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. خواب کا تعلق غیب سے ہے. خواب کا تعلق غیب سے ہے. کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا الا یہ کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آیا. اور غیب کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ہونا چاہیے ہر بندے کا ایمان، کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جن کی آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے اور کسی کو غیب کی بات نہیں بتاتا ہے الا یہ کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے وحی کے ذریعے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ غیب کا مکمل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور خواب بھی غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. لہٰذا علماء کرام نے قرآن کی آیتوں اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی روشنی میں ایک قاعدہ بنایا ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے شروع میں بیان کرنا اور سمجھنا. کیا ہے؟ غیب سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ہم اس پر ویسے ایمان لائیں گے جیسے نصوص آئے ہیں، اتنا ایمان لائیں گے، اس طریقے پر ایمان لائیں گے جیسے ہم سے کہا گیا ہے قرآن اور حدیث میں. غور سے سنیے یہ بات. غیب میں خواب ہیں جو آج کا موضوع ہے، اور عذاب قبر اس کا بھی تعلق غیب سے ہے. اعمال کا تولا جانا، حساب کتاب وغیرہ وغیرہ، بہت جنت جہنم، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے. تو غیوب امور الغیبیہ، غیبی امور پر کیسے ہم ایمان لائیں؟ اتنا ایمان لائیں گے جتنا بتایا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں، ویسے ایمان لائیں گے جیسا بتایا گیا ہے، اس سے ہٹیں گے نہیں. یہ ہے سلف کا طریقہ اور اسی میں انسان کے لیے کامیابی ہے. لہٰذا جب خوابوں کا تعلق بھی غیب سے ہے تو اسلام نے اس کو بھی بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ احادیث میں. برادران اسلام، خوابوں کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام نے اس کو بیان کیا اور مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں. اہل علم نے اس کو تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. اگر کسی فرقے نے، کسی جماعت نے خوابوں کی حقیقت کا انکار کیا ہے تو وہ فلاسفہ ہے. فلاسفہ ایک فرقہ ہے جس نے کہا کہ خواب نہیں ہوتے ہیں، انسان کے خیالات کا نام خواب ہے بس، ورنہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. اچھا خواب، برا خواب کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز. انہوں نے انکار کیا خوابوں کا. جبکہ علماء اسلام نے خواب کو مانا، خواب پر ایمان لائے
کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر حدیثوں میں. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم خوابوں پر ایمان لائیں. مانے خوابوں کہ خواب ہوتے ہیں، خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں. خواب میں شیطان کھیلتا بھی ہے اور خواب کی قسمیں ہیں 3 جو پیارے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں وغیرہ وغیرہ. قرآن و حدیث میں جتنی باتیں ہیں اتنی چیزوں پر ہم ایمان لائیں. معزز سامعین، اس کے بعد خوابوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے علماء کرام نے بہت اہم ترین بات بیان کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی حقیقت ہے کیا. خواب جس کو رؤیا کہا جاتا ہے عربی میں یا رؤا، خواب کی حقیقت ہے کیا؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نفسوں کو موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے اس کے وقت میں، اور والتي لم تمت، اور وہ نفس جو نہیں مرتا ہے اس کو خواب میں، نیند میں پکڑ لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو وہ نفس کہ جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس پکڑ کے رکھتا ہے. اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ نفس جس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ابھی اس کو مرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس آیت کی روشنی میں علماء کرام نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ 3 نفسوں پر مشتمل ہوتی ہے. توجہ سے سنیے، علمی باتیں ہیں ساری، توجہ ضروری ہے تاکہ باتیں سمجھ میں آئے. یہ بات سنیں تو معلوم ہوگا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. اس آیت کی روشنی میں اہل علم نے، محققین میں اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو انسان کی روح ہوتی ہے وہ 3 نفسوں پر مشتمل ہوتی ہے. 3 نفس ہوتے ہیں اس کی. پہلی قسم نفس کی وہ جو سونے، اور یہ سوتے وقت خاص طور سے علماء نے جو بیان کیا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو نفسوں کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلی قسم اس نفس کی جو انسان کے ساتھ ہے، سونے والے کے ساتھ، جس سے اس کی زندگی قائم ہے. سو رہا ہے نا، وہ زندہ بھی ہے نا، مرا نہیں ہے، زندہ ہے، سو رہا ہے. تو نفس کی ایک قسم اس کے ساتھ ہے، اس کی بدن میں جڑی ہوئی ہے ایک. دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اپنے پاس اس کو پکڑ کے رکھتا ہے. دوسری نفس کی دوسری قسم. اور نفس کی تیسری قسم ہے، سونے والے کے نفس کی 3 کی قسم جو گھومتے پھرتے رہتی ہے. اگر اس کو فرشتہ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مثالیں دیتا ہے، مثالوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں. اور اگر اس گھومنے پھرنے والی نفس کو شیطان پکڑتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے، شیطان اس کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہیں، شیطان اس کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کن چیزیں اس کو بتاتا ہے. تو یہ نفس جو گھومتے پھرتے رہتی ہے یہی خواب ہے. انسان کو اچھی چیز بھی نظر آتی ہے، انسان کو برا خواب بھی پڑتا ہے، اچھا خواب بھی پڑتا ہے. کب ہوتا ہے اچھا خواب؟ جب فرشتہ اس کو پکڑ لیتا ہے. نفس کو فرشتہ جب پکڑ لے اور مثالوں سے اس کو سمجھائے، یا تو چیزوں کی مثال دے، واقعات کی مثال دے، تو وہ ہے سچا خواب. اور دوسری قسم خواب کی برا خواب جو انسان پسند نہیں کرتا ہے. وہ کیا مطلب اس کا؟ وہ جو نفس گھومتا رہتا ہے سوتے وقت انسان کا، اس نفس کو شیطان پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کر اس کو برائیاں دکھا، کھیلتا ہے اس کے ساتھ، اس کو بری چیزیں، ڈراؤنی چیزیں، اس کی ناپسندیدہ چیزیں جیسے موت، جلنا، سانپ ڈسنا وغیرہ، بری چیزیں جو انسان نہیں پسند کرتا ہے، وہ چیزیں اس کو دکھاتا ہے. تو یہ ہے برا خواب. علماء بتاتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اہل علم تحقیق کے بعد یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ نفس ان تینوں میں سے جو تیسری قسم کا نفس ہے کہ جو گھومتا رہتا ہے تو وہی خواب ہے. انسان کو جو خواب بدن میں نظر، انسان سوتے رہتا ہے اس کو خواب پڑتا ہے، اچھے خواب پڑتے ہیں اور برے خواب پڑتے ہیں. تو یہ اسی نفس کی حقیقت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی. اس کو ذہن میں رکھیں دوبارہ تاکہ ذہن میں رکھیں آپ. قرآن کی آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها، اس آیت کی تشریح میں بتاتے ہیں انسان کی روح کی 3 نفسیں ہیں. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک وہ نفس
جو سونے والے کے ساتھ ہے، جس سے اس کی روح چل رہی ہے، وہ زندہ ہے، مستقیم ہے اس کی حیات۔ دوسرا وہ نفس جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ کہا گیا قضا علیہ الموت یمسک اللہ، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم نفس کی جو گھومتے پھرتے رہتی ہے، یا تو اس کو فرشتہ پکڑتا ہے یا اس کو شیطان پکڑتا ہے، اور یہ پکڑنے کا ذکر حدیث میں آیا ہے، ملک کا لفظ آیا ہے، اور ضرب الامثال کا لفظ حدیثوں میں آیا جو آگے میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے خواب کی قسموں میں۔ تو یہ تیسرا نفس جو گھومتے پھرتا رہتا ہے، یہی خواب ہے۔ اسی سے انسان کو خواب پڑھتے ہیں اور کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں وہ دیکھا، یہ چیزیں وہ بیان کرتا ہے۔ برادران اسلام، یہ ہے خواب کی حقیقت، اور یہ ہے خواب کی ماہیت یا خواب کا مطلب۔ اس کے بعد علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ خواب انسان کو جو پڑھتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی یہ 3 قسمیں بیان کی ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پہلی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرؤیا ثلاثہ، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ فمنها ما هو حق يضربه الملك، ومنها ما هو تلاعب يتلاعبه الشيطان بأحدكم، ومنها ما هو حديث النفس۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خواب میں سے پہلی قسم وہ جو سچی ہوتی ہے کہ فرشتہ مثالیں دے کر جیسے سمجھاتا ہے نفس کو۔ دیکھیے الفاظ، فرشتہ اس کو پکڑتا ہے نفس کو اور بتاتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں، یہ سچا خواب، پہلی قسم۔ وَمِنْهَا مَا هُوَ تَلَاعُبُ يَتَلَاعَبُهُ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ، دوسری قسم خواب کی نبی فرماتے ہیں شیطان کے جس کو پکڑ کر تم میں سے کسی کے نفس کو کھیلتا رہتا ہے اس کے ساتھ۔ تلاعب، اس کی مثالیں بھی آئی ہیں، میں آگے بتا رہا ہوں تاکہ اور اچھی طریقے سے مسائل سمجھ میں آئے۔ یہ دوسری قسم خواب کی کہ جس میں شیطان انسان کی نفس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو ڈراتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے، اس کو غم میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت آگے آ رہی ہے۔ تیسری قسم خواب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث النفس، خیالات انسان کے خیالات۔ اس حدیث کی تشریح دوسری روایت سے ہو رہی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جو بخاری میں بھی الگ الفاظ سے آئی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ابھی میں نے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں مزید وضاحت آ رہی ہے، اور علماء اللہ رحم فرمائے، علماء اہل حدیث پر، محدثین پر کیا بات کہی ہے۔ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، امام احمد رحمہ اللہ، امام ابن یحییٰ ابن معین اور امام بخاری کے دیگر اساتذہ نے یہ بات بیان کی ہے، محدثین نے، کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے روایتوں کو اکٹھا کرو، جیسا کہ امام احمد کا قول ہے اور امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہم، حدیث کی روایتیں جو مختلف روایتوں حدیث سے آتی ہیں، اگر تم اس کو اکٹھا نہیں کرو گے تو حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس ٹاپک سے جس ٹاپک پر حدیث ہے، جس موضوع پر، اس میں اور کون سی روایتیں ہیں، کیا کیا الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مختلف صحابہ سے، سب کو اکٹھا کریں، حدیث سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ محدثین کا قول ہے، امام بخاری کا اساتذہ کا، کہ حدیث سمجھنے کے لیے روایتوں کو اکٹھا کرو، سمجھ میں آئے گی۔ مثال اس کی یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی روایت یا اس حدیث کے سلسلے میں اسی مضمون کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اور واضح طور پر بات سمجھ میں آتی ہے، جو ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ راوی حدیث ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرؤیا ثلاث، خواب بے شک خواب 3 ہوتے ہیں، منہا احاویل من الشیطان لیحزن بہا ابن آدم، شیطان کے کھیل کہ جس سے آدم کے بیٹے کو وہ پریشان کرنا چاہتا ہے۔ ومنہا، دوسری قسم ما یہم بہ الرجل فی یقظتہ فیراہ فی منامہ، دوسری قسم خواب کی وہ کہ جس میں انسان بیداری میں مشغول رہتا ہے، وہی چیز خواب میں دیکھتا ہے۔ تیسری قسم نبی علیہ السلام فرماتے منہا جزء من 46 جزءا من النبوہ، تیسری قسم خواب کی جو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث۔ اس حدیث سے اس حدیث ابھی جو میں نے بخاری مسلم کی روایت پیش کی، دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرے بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواب، اور اس معنی کی اور بھی روایتیں آئی ہیں، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک، کسی میں اضغاث و احلام کہا گیا، کسی میں حدیث النفس کہا گیا،
اور کسی میں کہا گیا کہ وہ انسان بیداری میں جو سوچتا ہے یا جس میں مشغول رہتا ہے وہ خواب میں اسی کو دیکھتا ہے، خواب میں اسی کو دیکھتا ہے۔ دوسری قسم شیطان کا کھیلنا انسان کے ساتھ۔ تیسری قسم سچا خواب، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا الرؤیا الصادقہ الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچا اور صحیح خواب، سچا اور اچھا صحیح خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو یہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، اس میں پہلی قسم کو ہم لیتے ہیں اور وہ ہے شیطان کا انسان کے ساتھ کھیلنا۔ اس سلسلے میں روایتیں آئی ہیں، حدیثیں آئی ہیں، مسلم شریف کی روایت اور دیگر کتب میں بھی روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بدو آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، قطعت ان رأسی قطعت، یہ الفاظ ہے، میرا سر کاٹ دیا گیا ہے اور کاٹ کر اس کے پیسز کر دیے گئے اور میں اپنے سر کو ڈھونڈ رہا ہوں خواب، اور اس سے میں بہت پریشان ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواب سنتے کہتے ہیں تم میں سے اگر کسی کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلے تو وہ لوگوں کو بیان نہ کرے، مسلم کے الفاظ ہیں، شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ کھیلے خواب میں تو وہ لوگوں کو بیان نہ کرے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا، ایک روایت میں اعرابی آیا، ایک شخص میں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنن کی روایت ہے، صحیح ہے وہ بھی حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا سر میں دیکھ رہا ہوں کہ پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور مجھے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے وسلم بتائیے کیا ہے یہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحدث الناس بتلاعب الشیطان بک فی منامک، شیطان تمہارے ساتھ کھیلا ہے خواب میں، تم لوگوں کو یہ شیطان کا کھیل مت بتاؤ۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں جو انسان کو پسند نہ ہو، مکروہ چیزیں، جیسے ڈرانے کے لیے کوئی ڈراؤنی چیزیں خواب میں دیکھتا ہے انسان، یا اس کا سر کچلا جا رہا ہے جیسے کہ نس آئی ہے اس پر، یا ناپسندیدہ کوئی بھی چیز دیکھتا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ مر رہا ہے، وہ جل رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو ایسے کیا جا رہا ہے، ناپسندیدہ چیزیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کھیل ہے۔ اور روایت ابن ماجہ کی جو میں نے عوف بن مالک کی پڑھی اس میں لیحزن بہا ابن آدم، شیطان چاہتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو پریشان کرے۔ آپ جانتے ہیں شیطان دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، تو وہ نہ صرف بیداری میں ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور ہم کو گمراہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، مصیبتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو اتنا ہی نہیں بلکہ خوابوں میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، جیسا کہ نص آئی ہے اس سلسلے میں، اور اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نفس کو پکڑتا ہے، اور تفصیل علماء اکرام نے حدیثوں کے روشنی میں بیان کیا کیسے کھیلتا ہے، کیا کرتا ہے۔ خواب میں آپ کے نفس کو پکڑ کر وہ ایسی ڈراؤنی چیزیں جو میں نے شروع میں اشارہ کیا، ڈراؤنی چیزیں، ڈرانے والی چیزیں، غصہ دلانے والی چیزیں، پریشان کرنے والی چیزیں، رونے والی چیزیں، چیخنے والی، تمہارے وہ کسی کی موت بتا دیتا ہے یا خود آپ کی موت بتا دیتا ہے، یا آپ کو ڈرانے والی کوئی بھی چیز کہ آپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جل رہے ہیں آپ، اس قسم کی چیزیں بتاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ یہ شیطان کا کھیل ہے، تلاعب بالشیطان، شیطان انسان کے نفس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے خوابوں کی۔ لہٰذا آگے آخر میں آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آداب کیا ہیں، اگر بری چیزیں یا شیطان ہمارے ساتھ کھیلے خوابوں میں تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں، ایسے خواب اگر ہم کو نظر آئیں تو کیا کریں ہم۔ ایک تو اس روایت سے پتہ چلے گا کہ بتاؤ مت کسی کو، لا تحدث الناس، شیطان تمہارے ساتھ کھیلا ہے خواب میں، لوگوں کو مت بیان کرو شیطان کا کھیل، تو اس سے پتہ چلا کہ بتانا نہیں ہے۔ اور بھی کچھ آداب ہیں جو اہل علم نے حدیثوں کی روشنی میں جو صحیحین وغیرہ کی روایتیں صحیح احادیث میں آئی ہیں، آداب اور تعلیم، تو وہ آگے ہم بیان کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث النفس، اضغاث احلام، یا ایک روایت میں بیداری میں جو انسان دیکھتا ہے اور وہ چیز اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس کی مثالیں علماء نے دی ہیں کہ انسان تجارت میں مشغول ہوتا ہے، اہل علم نے مثالیں دی اس حدیث کی روشنی میں کہ انسان تجارت میں لگا رہتا ہے، وہی سوچتا رہتا ہے بزنس کے بارے میں، اتنا لیا، اتنا دینا ہے، وہاں اتنا ڈالنا ہے، وہاں سے اتنا نکالنا ہے، وہاں سے اتنا پروفٹ آئے گا، صبح شام یہی ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ وہ مال سے زیادہ اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا یہ اسلامی تعلیم ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ کل اس نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی کیا عمل کیا ہے۔
کل قیامت کے دن اس کے اعمال اس کے سامنے آنے والے ہیں، لہٰذا میں نے کیا کیا ہے کل قیامت کے دن، یہ چیک کرنا، یہ تحقیق کرنا، اس میں مصروف ہونا ہے، مشغول۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے؟ نہیں، بزنس میں مشغول ہوتا ہے، پیسوں کے بارے میں باتیں سو جاتا ہے، وہی نظر آ رہا ہے، اس نے دے دیا، وہاں سے آنا تھا آ گیا، یہاں سے جانا تھا چلا گیا، وہی بزنس ہی۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث النفس، یا دوسرے میں واضح الفاظ، بیداری میں جو جس پر مشغول رہتا ہے وہی چیز اس کو نظر آتی ہے۔ یا انسان سفر ہے، سفر کی تیاری، آج کل سفر کا موسم ہے، ٹکٹ یا کنفرمیشن، ریزرویشن بک نہیں ہوئی ہے، ٹکٹ خریدنا ہے، آخری ڈیٹ، یہی باتیں ہو رہی ہیں بیگم سے، بچوں سے، ارے چھٹیاں جانا ہے، فلائٹ نہیں مل رہی، وہ فلائٹ اس سے سستا، اس میں ایئر لائنس فلاں چکر مار رہا ہے، یہی صبح شام ہو رہا ہے۔ اب خواب پڑتا ہے، سوتا ہے تو وہی چیز خواب میں نظر آتی ہے اس کو کہ اس کا ٹکٹ بک ہو چکا ہے، سیٹ بک ہو چکی ہے، اور وہ ایمریٹ ایئر لائن سے اڑتا ہوا جا رہا ہے یا سعودی ایئر لائن سے اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں دے رہا ہوں میں حدیث سمجھانے کے لیے۔ یہ دوسرے قسم کے خواب ہیں جو اضغاث و احلام ہیں، خیالات ہیں انسان کے جو اس کو نظر آتے ہیں، رائٹ؟ یہ پہلے دوسری چیز ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، جیسے علماء نے بیان کیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ ارے نہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ٹکٹ بک ہو چکا ہے اور میں جا رہا ہوں اڑتے ہوئے۔ شیخ صاحب کیا ہے اس کی تعبیر؟ یہ خیالات ہیں، صبح سے شام تک اسی میں لگے ہوئے تھے، بیٹھے تھے 4 گھنٹے جا کر وہاں، اب وہی چیز تم کو خواب میں، کیا تعبیر ہے اس کی؟ اس کی تعبیر جیسے علماء نے بیان کیا، آگے بتا رہا ہوں، جیسے امام بغوی رحمۃ اللہ کا قول میں نے نقل کیا شروع میں کہ صرف ایک خواب کی تعبیر ہوتی ہے، وہ سچا خواب، جو تیسری قسم میں بتا رہا ہوں۔ باقی اغواث و احلام یا تو شیطان کا کھیل یا تو خیالات ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں خواب میں، ٹھیک ہے؟ تیسری قسم خواب کی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس میں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ الرؤیا الصادقہ الصالحہ، سچا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، ایک روایت بخاری کی۔ دوسری حدیث میں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں بیان فرمایا کہ فرشتہ جس کو پکڑتا ہے، فرشتہ پکڑ کر مثالیں دیتا ہے، فرشتہ پکڑ کر مثالیں دیتا ہے، تو یہ ہے سچا خواب، یہ ہے حق من اللہ کہا گیا، یہ اللہ کی طرف سے پڑھتا ہے انسان، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو، فرشتہ اس حکم پر عمل کرتا ہے، نفس کو وہ چیزیں دکھاتا ہے، مثالیں وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سچا خواب۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الفاظ کہ یہ سچا خواب، اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کیا مطلب؟ کیا مطلب نبوت کا 46واں حصہ؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ خواب سچا ہے۔ علماء اسلام نے، میں نے کافی تحقیق کی اس سلسلے میں، تو اس کے بعد پتہ چلا اہل علم کا جو صحیح ترین قول ہے اس حدیث کی تشریح میں، اہل علم کا، علماء اسلام کا جو صحیح قول ہے اس حدیث کی تشریح میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 46واں حصہ خواب کا، نبوت کا، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب علماء بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے خواب نظر آنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے، اور صبح جیسے روشن ہوتی ہے خواب بھی ویسے روشن ہو جاتا تھا، مثل فلق الصبح، صبح کی طرح روشن ہوتے تھے، جو خواب دیکھتے تھے وہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں خواب دیکھ رہے ہیں وہ بالکل صبح رونما ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، حقیقت میں وہ چیز ہو رہی ہے جو سچائی پر دلیل ہے۔ اس کے بعد، اور یہ سلسلہ 6 مہینے رہا ہے، یہ سلسلہ 6 مہینے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آنے لگے وحی لے کر، اور آپ جانتے ہیں نبوت کا دور 23 سال ہے، نبوت کا دور 23 سال ہے، اور 6 مہینے نبوت کے دور سے پہلے باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کے وحی لے کر آنے سے پہلے 6 مہینے خوابوں کی شکل میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں اور صبح بالکل صحیح ہوتی تھی۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ 46واں حصے کا یہی مطلب ہے کہ انسان کو جو خواب پڑتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، مطلب وہ صحیح خواب ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، من اللہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک ضروری بات، یہ جو سچا خواب ہوتا ہے، جو اچھا خواب ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی اچھا، یہ جو سچا خواب ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، سنتے چلیں، یہ جو سچا خواب اور اچھا خواب ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب سچا ہے، حق ہے؟ تعبیر کے بعد۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، علماء نے اس کی قسمیں بیان کی، یہ سچا خواب بالکل واضح ہوتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خواب، انہوں نے دیکھا خواب میں کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بات صاف ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب میں دیکھا نا، بیٹے سے کہا کہ میں نے تم کو خواب میں دیکھا بیٹے ذبح کرتے ہوئے، کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے کہا خواب کو پورا کیجیے، جانتے ہیں واقعہ۔ تو یہ بالکل بعض سچے خواب واضح ہوتے ہیں، کلیئر سمجھ میں آتے ہیں کہ کیا اشارہ ہے،
کیا مطلب ہے؟ دوسری قسم سچے خوابوں کی وہ جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، واضح نہیں ہوتے ہیں، کلیئر نہیں ہوتے ہیں. جیسے اس کی مثال علماء نے دی ہے جیل کے وہ دو ساتھی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، دونوں نے ڈیفرنٹ خواب دیکھے، جو دونوں سچے خواب من اللہ تھے، لیکن وہ واضح نہیں تھے. آپ کو معلوم نہیں، وہ واضح نہیں تھے. تو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے، جن کے پاس وحی کا علم تھا، انہوں نے اپنی علم کی بیس پر اس کی صحیح تعبیر بیان فرمائی. ایک کے بارے میں کہا کہ وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا، جس نے کہا کہ وہ پرندہ روٹیاں کھا رہا ہے، آیتیں ہیں آپ جانتے ہیں، وہ مشہور ہے واقعہ. اور دوسرے نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ تم وہاں پانی پلاؤ، ساقی بنو گے تم بادشاہ کے دربار میں، لہٰذا تم وہاں جانا تو مجھے یاد رکھنا کبھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب میں جو غموض تھا، جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، واضح نہیں تھا، جو کہ سچا خواب تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی حقیقت کو بیان کیا. یہاں ایک بات علماء بتاتے ہیں، سچا خواب ضروری نہیں ہے کہ خوشخبری ہی ہو، اس میں ڈرایا بھی جاتا ہے. سچے خواب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، سچے خواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جس میں خوشخبری ملتی ہے آپ کو، دوسرے میں ڈرایا جاتا ہے. جیسے یہی خواب دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے دونوں ساتھی جو جیل میں تھے، دونوں نے ڈیفرنٹ خواب دیکھے، ایک کے لیے خوشخبری تھی، ایک کے لیے بری خبر تھی، ڈرانے والی بات. تو یہ علماء کرام نے بیان فرمایا. اور یہ حدیث کی تشریح میں ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں، موطا کی حدیث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وأصل هذا الحديث في البخاري. اس حدیث کی اصل جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ موطا کے الفاظ ہیں. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حدیث کی. تو اس میں یہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. نبوت ختم ہو جائے گی، مبشرات باقی رہیں گے، خوش خبریاں یا خوش کرنے والی چیزیں باقی رہیں گی. صحابہ نے فرمایا وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت ختم ہو جائے گی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. مبشرات کیا ہیں؟ خوش کرنے والی چیزیں. نبی علیہ السلام نے وضاحت کی، فرمایا الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له. سچا خواب جو ایک آدمی دیکھتا ہے یا اس کو دکھایا جاتا ہے. سچا خواب، اچھا خواب جو انسان دیکھتا ہے خود یا اس کو دکھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ مبشرات اس کو کہا گیا. اور علماء کرام نے بیان فرمایا اس حدیث کی تشریح میں، مبشرات کا مطلب صرف خوشخبری نہیں، بری خبر کو بھی تبشیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر، خوشخبری سنا. اب اس کو اب ترجمے میں خوشخبری بولیے یا خبر بولیے، بہرحال تو تبشیر کا لفظ خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں، شریعت میں. خیر کے لیے بھی یعنی اچھی چیزوں کے لیے بھی، اور شر یعنی بری نقصان دینے والی چیزوں کے لیے بھی تبشیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو برادران اسلام، یہ ہیں خوابوں کے 3 قسمیں، اور اس کے بارے میں جو علماء کرام نے بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں. اس کے علاوہ ایک حدیث آئی ہے مسلم شریف کی کہ جس میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایسا خواب جس میں تلاعب ہوتا ہے، دوسری قسم کا خواب کہیں آپ، جس میں شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کو ڈراؤنی چیزیں دکھاتا ہے، تو ایسے وقت انسان کیا کرے؟ تو اس کا علاج اس حدیث میں موجود ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں كنت أرى الرؤيا أعرى منها أي أمرض منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. الحدیث مسلم شریف کی حدیث. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود ابو سلمہ کا واقعہ سنیے، کہتے ہیں میں خواب دیکھتا تھا اور بیمار ہو جاتا تھا، اس سے بہت پریشان ہو جاتا تھا خواب دیکھ کر. اتنا پریشان، آپ کو معلوم ہے انسان جب پریشان ہو جائے، ٹینشن زیادہ ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے. بیمار ہو جاتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ میں بے ہوش ہوتا تھا، بے ہوش نہیں ہوتا تھا، بیمار بہت زیادہ ہو جاتا تھا. تو میں نے کیا کیا، اس کا ذکر کہ مجھے خواب پڑتے ہیں اور میں بیمار ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، میں نے اس کا ذکر اپنے ساتھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو دوسرے صحابی ہیں، جندب بن جنادہ جن کا نام ہے، کنیت ابو قتادہ ہے، کہتے ہیں میں نے، ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر
اپنے ساتھی ابو قتادہ سے کیا. تو ابو قتادہ نے سن کر, میری حقیقت کو سن کر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی میرے ساتھ. فرمایا کہ سچا خواب, اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو برے خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. لہذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند نہ ہو, تو نبی اسلام نے فرمایا اپنے دائیں بازو, دائیں ہاتھ کی طرف, لیفٹ ہینڈ کی طرف 3 مرتبہ تھوکے. اور لفظ تھوکنے کا نہیں ہے, یہاں بھی بتاؤں میں ایک پیس, ینفث کہتے ہیں چھینٹے, ایسا تھوک جس میں چھینٹے. وہ تھوک نہیں, تھوک 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تھوکنا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اردو کا مسئلہ ہے نا, اب عربی میں عربی کی حدیثوں کو, عربی کے الفاظ کو اردو میں ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے. اسی لیے مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ عربی زبان کا علم حاصل کرے, کیونکہ عربی زبان میں دین ہے اور دین پر عمل کرنا ضروری ہے, اور اس ضروری چیز کے لیے یہ ضروری کام کرنا پڑے گا. لہذا یہ نہیں کرے گا تو پھر دین سمجھنے کے لیے ترجموں کی ضرورت پڑے گی یا مترجمین ہم جیسوں کی ضرورت پڑے گی. تو برادران اسلام, عربی زبان میں ینفث جو لفظ آیا ہے وہ چھینٹے, اور یہی لفظ وہ پانی پر بھی چھینٹے مار کر جو دم کیا جاتا ہے, پیا جاتا ہے, وہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں, تھوکنا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں, جو ابو قتادہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بتاتے ہیں ابو سلمہ کو, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناپسندیدہ خواب نظر آئے تو تم کیا کرو, اپنی لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھوکو. میں تھوکو کہہ رہا ہوں, مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو, چھینٹے جس میں نکلے, اور اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے, اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے اور اس کے شر سے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهَا, اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے جس میں یہ بات واضح ہے کہ برے خواب کے سلسلے میں کیسے صحابہ کا عمل رہا ہے, یا ڈراؤنی خواب یا ایسے خواب ان کو نظر آئیں جو ناپسندیدہ ہو تو وہاں کیا اسلام کی تعلیم ہے. اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ایک دوسرے الفاظ سے آئی ہے. کہتے ہیں ان کنت لأرى الرؤيا اثقل علی من جبل, میں خواب دیکھتا تھا جو میری زندگی میں پہاڑ سے زیادہ ہیوی ہو جاتے تھے. پہاڑ کتنا وزندار ہوتا ہے, مجھے خواب ایسے نظر آتے تھے کہ جو پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو. میں بہت پریشان ہوتا تھا, لیکن جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی, پھر میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں. میری بیماری بھی چلے گئی, میرا ٹینشن بھی چلا گیا, میری سوچ اور فکر بھی چلے گئی, میں پرواہ نہیں کرتا ہوں ایسے خوابوں کی. پھر لیکن پہلے میرے لیے بہت بھاری ہوتے تھے, پہاڑ کی مثال دی انہوں نے. لیکن جب سے میں نے پیارے وسلم کی حدیث سنی اور حدیث کے یہ الفاظ سنے, فما ابالیہا, کہتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, پھر میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. برادران اسلام, یہ ہے برے خوابوں کے سلسلے میں. آئیے علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے بیان کروں, جو میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اہل علم نے, علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ خواب کی جو 3 قسمیں ہیں, اس میں جو سچا خواب ہوتا ہے بس اسی کی تعبیر ہوتی ہے. جو معبرین جاتے ہیں, اہل علم جاتے ہیں, جو آگے بتا رہا ہوں ان کی بھی شروط اور معبر کون ہوتا ہے. جہاں تک 2 قسموں کا تعلق ہے, ایک شیطان کا کھیل اور دوسرے خیالات, تو اس کو اضغاث و احلام, اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم گزرے ہیں, کہتے ہیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تشریح میں کہ انه ليس كل ما يراه الانسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ ہمارے سلف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان خواب میں جو بھی دیکھتا ہے وہ صحیح ہو اور اس کی تعبیر ہو. ایسا نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے کہ انسان جو بھی خواب میں دیکھے وہ خواب سچا ہو, صحیح ہو اور اس کی تعبیر ہو. پھر کیا ہے, انما الصحیح ما كان من اللہ عز وجل وما سوى ذلك اضغاث احلام لا تأویل لها. کہتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ, صحیح خواب وہی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں انسان کو, اور اس کے جس کی صحیح تعویل بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ سارے خواب اضغاث و احلام ہیں, بیکار چیزیں, خیالات ہیں, اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے. تو یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, جو دیگر محدثین نے بھی یا دیگر علماء کرام نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے. اس کے بعد برادران اسلام, جہاں تک سچا خواب ہے, جو صحیح خواب ہے, اس کی تعبیر عالم سے یا ناصح سے پوچھنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح. اگر کوئی آپ اچھا سچا خواب دیکھتے ہیں, سچا خواب ایک اچھا خواب جس میں آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے, خوش کرنے والی چیز, ٹھیک ہے, خواب میں اگر خوش کرنے والی کوئی چیز ہے, خوشی جس سے ملتی ہے کہ پیسہ مل گیا, یا ایسا آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت میں گئے ہیں, یا خواب میں آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں,
جیسے انڈیا میں پاکستان میں کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا حج ہو رہا ہے, وہ حج کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے مثال کے طور پر, تو اچھی چیزیں خوش کرنے والی کوئی بھی خواب دیکھے تو وہ کس کے سامنے بیان کرے؟ فون کرے کالی پگڑی والوں کو, واللہ حدیث میں بتاتا ہوں آپ کے ساتھ کیا کرے. ہمارے پاس, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, اور یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس, جو بھی امامہ باندھتا ہے وہ عالم ہے, جبہ پہننے والا عالم, لمبی داڑھی والا عالم نہیں. ہمارے پاس عجیب مسئلے ہیں. ٹرینوں میں آپ نے سفر کیا ہے, داڑھی رکھو آپ تو آپ بہت بڑے مولوی, آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھی جاتی ہے, مسائل آپ سے پوچھے جاتے ہیں. کیوں؟ داڑھی ہے نا, کیونکہ اکثر لوگ گاڑیاں نہیں رکھتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خواب کس سے پوچھے جائیں, مسائل کس کے سامنے رکھے جائیں؟ ارے خواب تو غیب کی چیز ہے میرے بھائی, جو ظاہری چیز ہے. نماز میں وضو ٹوٹ گیا, چلے گیا میں پیچھے, آ گیا آخری رکعت مل گئی, کیا کروں؟ یا نماز ختم ہو گئی ہے, کیا کمپلیٹ کروں یا شروع سے پڑھنا ہے؟ مسئلہ ہے نا. کس سے پوچھوں؟ داڑھی والے سے, پگڑی والے سے, کالا شملہ باندھنے والے سے, یا کسی ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کروں یا چینل سے کانٹیکٹ کروں؟ شیخ صاحب ذرا بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے. یا مجھے کوئی کام کرنا ہے, استخارہ کوئی کام کرنا ہے, حدیث ایک طرف ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری عوام کا معاملہ عجیب و غریب ہے. مسائل پوچھا, بتائیے میرے اس استخارہ کیا کام ہے, عجیب و غریب مسائل. کہتے ہیں مجھے کام کرنا ہے تو آپ میرے لیے استخارہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ خود 2 رکعت نماز پڑھے نفل غیر الفریضہ, اس کے بعد دعا پڑھے جو استخارہ کی مشہور دعا جو حصن المسلم وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے. لیکن ہمارے پاس یہ حدیث نہیں معلوم ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں عوام کو, پبلک کو دین سے جوڑ کے رکھنا. کتاب و سنت سے ہٹیں گے گمراہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہ, کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں رحمت للعالمین. لیکن ان کو ہماری بہت فکر تھی, ہم کو اپنی فکر نہیں. واللہ ان کو ہماری بڑی فکر تھی. راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے, اللہ میری امت کو مغفرت کر دے, میری امت کو معاف کر دے. اور دعا بچا کے رکھی ہے, سارے نبیوں نے استعمال کیا ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین, جن کو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نے قرآن میں کہا ہے, انہوں نے بچا کے رکھا ہمارے لیے دعا کو. میرے بھائی وہ کہتے ہیں ہم سے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تھامے رکھو, بربادی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. لن تضلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے, گمراہ نہیں ہوگے, راستے سے صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے. کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول 2 چیزیں بتائیے, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب قرآن مجید, نبی علیہ السلام کی سنت. خوابوں کے معاملے میں دیکھیے کیسے گمراہی, کیسے بربادی ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ خواب جو بھی نظر آتا ہے فٹافٹ کسی کو بھی پوچھ لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنیے. حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقصر رؤیا الا علی عالم او ناصح. حدیث کہاں پر ہے؟ ترمذی کی روایت ہے. ترمذی میں تو ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار کیا ہے. علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, جس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ خواب کو مت پیش کرو مگر یہ کہ عالم پر یا ناصح پر. کسی عالم کے سامنے یا کوئی ناصح خیر خواہ ہے جس کے پاس علم ہے, جو آپ کا خیر چاہتا ہے, اس کے سامنے خواب کو پیش کرو. کون سے خواب؟ یہ سچے خواب, سچے خواب. ورنہ وہ حدیث بھی ہے, مسلم نے فرمایا نا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ سر کچلا جا رہا ہے, کہا کہ مت پیش کرو ہمارے سامنے یا مت بیان کرو لوگوں کے سامنے, شیطان کا کھیل. تو پھر یہاں آپ نے فرمایا کہ پیش کرو. کیا مطلب حدیثوں کا؟ یعنی اگر بری چیز نظر آئے خواب میں تو پھر اس کو پیش نہیں کرنا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کا کھیل ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ آداب سکھائے, جو کچھ آئے ہیں کچھ آ رہے ہیں, تو اس پر عمل کر لیجئے. فلن تضر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن خواب اگر سچا ہو اور واضح نہ ہو بات تو عالم سے پوچھنا یا ناصح سے پوچھنا. یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اس پر کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ کس سے ہم پوچھ رہے ہیں مسئلے؟ واللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آتا ہے, کہتے ہیں انظروا عمن تأخذون دینکم, تم غور سے دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو. اس سے پہلے آپ نے کہا کوئی پانی پر چلے, کوئی آسمان میں اڑے فضا میں, اس پر اس وقت تک یقین مت کرنا جب تک کہ اس چیز کو کتاب و سنت کے ترازو میں نہ تولنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اور کہا دین امانت ہے, ان ھذا الدین امانت فلینظر احدکم عمن تأخذون دینکم. یہ دین امانت ہے, کھیل نہیں ہے کسی کا کہ کوئی کسی کے جذبات سے کھیلے, خوابوں کے ساتھ کھیلے, الٹے سیدھے فتوے دے, الٹے سیدھے مسائل بتائے. نہیں, نبی امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دین امانت ہے, تم چیک کرو کہ اپنی امانت کس سے لے رہے ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث کو ذہن میں رکھیں میرے بھائی. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم ترین بات, خواب اگر خوشخبری انسان کو ملتی ہے, کوئی اچھا خواب اس کو نظر آتا ہے, تعبیر کے لیے وہ پیش کرتا ہے, اچھی خبر اس کو دی جاتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے جنت پکی ہے. خوابوں کا تعلق جنت یا جہنم کے ہونے سے نہیں ہے, بلکہ انسان کے اعمال پر ہے. انسان عمل کرے گا, توحید پر رہے گا,
اعمال اس کے صالحہ زیادہ ہوں گے جنت اس کو ملے گی، جیسے کہ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ خواب اتنے ہیں کہ اگر اچھا خواب ملے جس میں خوشخبری ہو تو انسان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، گڈ نیوز، ایک اچھی خبر، بس یہ نہیں کہ اس کے لیے جنت ہو گئی، یہ نہیں کہ وہ اب کامیاب ہو گیا، جہنم سے نجات اس کو مل گئی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات کہ خواب میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا، نہ حرام چیز کو حلال کیا جا سکتا ہے، بلکہ خواب اپنی جگہ ہیں۔ خواب سے کوئی شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، ایک ضروری بات سنیں، خواب سے کوئی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ حلال جو اللہ نے کر دی ہے قیامت تک حلال ہے، حرام جو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے قیامت تک حرام ہے، خوابوں سے اس کو حلال و حرام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نمبر دو، خوابوں کے ذریعے کسی عبادت کو سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے اللہ نے خواب میں اشارہ کیا ہے لہٰذا میں یہ نیا کام شروع کروں گا، ایک نئی عبادت سٹارٹ کرنا یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خوابوں کو بیس بنا کر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم مجھے مارنے آ رہے ہو، میں تم کو مار دوں گا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرا مال چرا رہے ہو، لہذا خوابوں کو بیس بنا کر حقوق العباد میں گڑبڑ نہیں کی جائے گی۔ اس کی ایک مثال ذہن میں رکھیں کہ اللہ شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو قاضی گزرے تابعی، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مشہور الاعتصام میں کہ خلیفہ مہدی نے ارادہ کیا شریک کے قتل کا، شریک تابعی گزرے ہیں، کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ شریک نے کہا کہ بھئی کس بیس پر، کیوں تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو خلیفہ امیر المومنین؟ کہا کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تم سے بات کرنے جا رہا ہوں اور میں تمہارے سامنے تم سے بات کرنے جا رہا ہوں اور تم اپنی گدی سے مجھ سے بات کر رہے ہو، یعنی فیس ٹو فیس نہیں، ایسے پلٹ کر، اس گردن سے تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قصہ ہے خواب کا۔ میں نے ایک شخص کو پوچھا، جیسے ہمارے پاس پوچھتے رہتے ہیں فون کر کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو امام صاحب یا امیر المومنین، یہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے خواب میں دیکھا یہ آپ کی خلافت چھیننا چاہتا ہے آپ سے، اور آپ کے خلاف یہ پھیلا رہا ہے لوگوں میں بغاوت، لہٰذا آپ اس کا کام جو بھی ہے کر دیں، چنانچہ میں تم کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو امام شریک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات بیان کی؟ کہا اے امیر المومنین اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ کہا ان رؤیا کا، کہا بہت اچھی بات ہے کہ تمہارا خواب یوسف علیہ السلام کا خواب نہیں ہے، جو نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، تمہارا خواب یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا خواب نہیں ہے، اور تم اپنے خواب کے ذریعے لوگوں کے خون کو حلال مت کرو، میرا خون بہانا تم پر حرام ہے شریعت کی روشنی میں، لہٰذا ایک خواب کو بیس بنا کر تم میرے خون کو حلال مت کرو۔ یہ بات انہوں نے بیان کی ہے جو بہت زیادہ اہم ترین بات ہے۔ اس کے علاوہ برادر اسلام آخری بات آپ کے سامنے رکھوں اور وہ ہے تعبیر کے سلسلے میں۔ جہاں تک تعبیر کا تعلق ہے تو اہل علم نے اس بات کی شرط لگائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی احادیث کی روشنی میں، کہ خواب کی تعبیر ایک خاص علم ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس علم ہے شریعت کا مکمل، وہ مخلص، متقی، اللہ سے ڈرنے والا ہے، چنانچہ اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تعبیر لوگوں کی بیان کرے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو فتوے کے لیے نہیں کھڑا کر لے کہ میں جس کو بھی کوئی بھی خواب ہو آئیے مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، آئیے مجھ سے فتویٰ لیجئے، کیونکہ خواب بتانا فتویٰ ہے۔ اس سے دلیل لی ہے یا ایھا الملؤ، بادشاہ نے کہا تھا، قرآن کی آیتوں میں اس بات کو بتایا گیا، یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیایا، اے میری جماعت، بادشاہ نے کہا تم مجھ کو میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو، لہٰذا خواب کی تعبیر فتویٰ ہے، اور فتویٰ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے، اس کو خاص طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری ایک اہم ترین شرط معبرین کے لیے کہ وہ جو تعبیر کرتا ہے، عالم ہے، متقی ہے، سب کچھ ہے، شریعت کا علم جاننے والا ہے، وہ تعبیر کرتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ بالکل یہی مطلب ہے آپ کے خواب کا، نہیں، جزم نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو جہاں تک میرا علم مجھے بتا رہا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ اس کی بہت بڑی دلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے اور بخاری میں بھی تقریباً آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر گئے اور کہا کہ میں نے لوگوں کے خواب سنے اور یہ تعبیریں بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خلیفہ ہیں، کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا، کہا اے ابو بکر تم نے بعض تعبیریں صحیح بتائی ہیں، بعض تعبیریں غلط بتائی۔ کون بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ کہا، لہٰذا کوئی دنیا کا آدمی، کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا یہ پکا میں نے جو تعبیر آپ کو بتائی ہے وہی سچی تعبیر ہے اور وہی صحیح ہے، بلکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور امام المعبرین گزرے، ان سے 100 سوالات کیے گئے خوابوں کے بارے میں، 100 خواب ان کے پاس پیش کیے گئے تو وہ سب کے بارے میں یہی کہتے، اتق اللہ واحسن فی الیقظۃ فانہ لا یضرک ما رأیت فی المنام، کہتے ہیں تم اللہ سے ڈرو
اور جو تم بیداری میں رہتے ہو تو اچھے کام کرو تو خواب میں جو بھی تم کو نظر آئے گا اس کا کچھ بھی نقصان تم کو ہرگز نہیں ہوگا. اور بعض جگہ یہ کہتے تھے جیسا کہ نقل کیا گیا ابن عبد البر نے نقل کیا ہشام کے قول کو, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں جو جواب دیتا ہوں خواب کی تعابیر بیان کرتا ہوں, یہ ایک گمان ہے, ایک علم کی بیس پہ, پکا یقینی بات نہیں ہے, اور گمان صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. امام ابن سیرین یہ رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور ایک اہم ترین چیز علماء نے بیان کی کہ خوابوں کو پبلک میں یا چینلوں پر یا مسجدوں میں جامع میں نہیں پیش کرنا چاہیے. خواب کی تعبیر بالکل غلط ہے. کیوں؟ خواب راز ہوتے ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, وہ ان کی اندرونی زندگی ہے, انٹرنل لائف ہے ان کی, اس کے بارے میں کیسے لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں گے, کیسے لوگوں کے سامنے ان کے رازوں کو فاش کریں گے. لہٰذا یہ بالکل جائز اور حلال نہیں ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ برادران اسلام, جہاں تک انسان اچھا خواب دیکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تعبیر پوچھے. ایک ضروری حدیث آپ کے سامنے بیان کروں, وہ بخاری مسلم کی روایت نہیں, مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا علی رجل طائر اذا عبرت وقعت. یہ صحیح حدیث ہے, مسلم احمد میں اور ترمذی میں, ابو داؤد میں آئی ہے, اور اس کی سند صحیح ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, میں حدیث کا ترجمہ نہیں کیا ہوں ابھی, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر سچا خواب نظر آئے, اچھا خواب نظر آئے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تعبیر اس کی پوچھیں. اگر آپ چاہیں تو پوچھ لیں, لیکن پوچھنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھا خواب نظر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے خیر کی علامت ہے, آپ کے لیے خوشخبری اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اگر آپ پوچھیں گے تو وہ چیز واقع ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث فرمایا الرؤیا علی رجل طائر, خواب, اچھا خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے. اگر اس کی تعبیر بتائی جائے تو وہ خواب واقع ہو جاتا ہے. جو چیز نظر آئی وہ سچ میں ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے, مسند احمد میں آئی ہے, ابو داؤد میں آئی ہے, اور ترمذی میں آئی ہے. آخری اہم ترین بات, اور وہ ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. اس سے پہلے چھوٹی سی وہ بات, آداب کیا ہیں؟ کچھ آداب تو آ گئے ہیں, نفذ کریں یہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. یہ آداب ہیں جو لحاظ جس کا کرنا چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر سب پر عمل انسان کرتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, اگر ایک پر عمل کرتا ہے, صرف تھوکتا ہے, تب بھی اس کے لیے جائز ہے. انشاءاللہ اس خواب کا کوئی برا اثر اس کی زندگی میں نہیں ہوگا. آخری ضروری پوائنٹ کی بات وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. اگر کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے, بہت لوگ آتے کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے, میں نے ایسے دیکھا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اوپر سے اتر رہے ہیں, سفید داڑھی ہے, وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں بتاتے ہیں. تو اہل علم کا جو صحیح ترین قول ہے, محققین میں اہل علم کا, پہلی بات حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جاتا ہے. من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی, بخاری کی صحیح حدیث. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا, شیطان میرے بھیس میں نہیں آ سکتا ہے. بعض لوگوں نے حدیث کو نہیں سمجھا ہے, الٹا, جیسے کہ انڈیا میں تعجب ہوا لوگوں کے سن کر, جن کو ہم اہل علم سمجھتے ہیں, کاش شیطان کوئی شخص صحابہ کے بعد قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسے ہے, کس کو معلوم؟ جنہوں نے صحابہ نے دیکھا ہے تو وہ خواب میں دیکھے تو پھر انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اس کے بعد جو کوئی شخص خواب میں رسول اللہ کو دیکھے ہی نہیں, جو حقیقت رسول اللہ کو دیکھے نہیں, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ غلط مطلب ہے. پوری تحقیق کے بعد یہ بات غلط ہے. صحیح حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا. شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی بھیس میں, اصلی شکل میں نہیں آ سکتا ہے, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی شکل میں آ کر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیسے بھائی؟ سنیے, کیسے پتا چلے گا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, تو وہ عالم کے پاس جائے, پیش کرے, عالم اس کی بات کو سنیں گے. کیا دیکھا آپ نے؟ خواب بتائیے, پورے خواب کو ذکر کیجئے, وہ خواب بتائے تفصیل اس کی. تو اگر اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, شکل, صورت, آپ کو معلوم ہے حدیثوں میں آئی ہے, مکمل ذکر آیا ہے اوصاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو چوڑا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سینے سے لے کر یہ جو پیٹ کا نشان ہوتا ہے یہاں تک بالوں کی ایک لکیر تھی, اور پیچھے مہر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ سب, اور آپ کے دیدے اور دیدوں کے اندر کا کلر, چہرے کا کلر, بال آپ کے کیسے تھے, ہاتھ کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, پیر کیسے تھے, مڑ کر کیسے بات کرتے تھے. واللہ ترمذی کی حدیثیں پڑھے آپ, صحیح حدیث میں پورا وصف, پورا حلیہ آپ علیہ السلام کا موجود ہے. اگر خواب دیکھنے والا شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسے 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 دیکھا, تو چیک کیا جائے گا کیا نبی علیہ السلام کا یہ جو وصف بیان کر رہا ہے حلیہ, کیا یہ وہی ہے جو حدیثوں میں آیا ہے؟ اگر وہی ہے تو اس نے واقعی رسول اللہ کو دیکھا ہے,
اس نے واقعی رسول وسلم کو دیکھا ہے. اگر وہ نہیں ہے, کوئی اور حلیہ بتاتا جیسے سفید داڑھی, حدیثوں میں ہے کہ رسول وسلم کی پوری داڑھی سفید نہیں تھی, کچھ بال, نبی اسلام کے کچھ بال سفید تھے باقی کالے, یا کچھ اور دیکھتا ہے جو حلیہ حدیثوں میں نہیں ہے, تو ہم کہیں گے اس نے رسول وسلم کو نہیں دیکھا بلکہ کسی اور کو دیکھا اس نے. اگر حلیہ وہی ہے جو حدیثوں میں موجود ہے تو واقعی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جیسے کہ سلف میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو واقعی دیکھا ہے اور وہ وصف بیان کیا گیا. یہ ہے حقیقی بات, اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھ لے تو وہ جنتی ہو. پوائنٹ, آخری بات ختم کر رہا ہوں میں, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھ لے واقعی اسی وصف کے ساتھ جو حدیثوں میں موجود ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جنتی ہے, بلکہ کیا, اب وہ جو دیکھا ہے, اگر رسول اللہ نے کچھ کہا ہے اس سے کہ کام کرو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کام کی تعریف کی ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو, تو اس کے لیے خوشخبری ہے. علماء نے کہا یہ اس کے لیے خیر کی علامت خوشخبری ہے, اس کے علاوہ جنت یا جہنم کا فیصلہ اس سے نہیں کیا جائے گا. میرے خیال سے تقریباً باتیں ہو چکی ہیں بیان, جو میں چاہتا تھا کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کر دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو خواب کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, خواب کی ان قسموں کو سمجھ کر ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسے ایمان لانے کا حق ہے, جیسے ہم سے قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بیداری میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, خوابوں سے زیادہ جڑے ہوئے نہیں رہنے کی توفیق عطا فرما, اور صحیح تعبیر کرنے کی صحیح تعبیر والوں کے پاس جانے اور اپنے مسائل صحیح لوگوں سے پوچھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اگر کچھ غلط بات ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے, میری اور شیطان کی طرف سے تھی. جو سچی باتیں میں نے بیان کی ہیں, صحیح باتیں جو حق باتیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی باتیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر, ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری غلطیوں کو پاک کر دے, ہماری زندگی کو اسلامی اور ایمان کی حالت میں کر دے, اور اسی پر ہماری موت آ جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. حضرات, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت شیخ یاسر جابری کو خواب اسلام کی نظر میں. خوابوں کی دنیا سے نکل کر اب ہم حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں. بہت دلچسپ موضوع تھا, بہت اہم پوائنٹس ہم نے سنے ہیں. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی خواب سے بیدار کر دے جو غلط خوابوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. آمین یا رب العالمین. حضرات, آج کی نشست جیسے کہ آپ جانتے ہیں جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور مکتب تعاونی دعوت الجالیات شرق جدہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے, اور جو موضوعات آج ہم نے آپ کے لیے چنے ہیں وہ نہایت ہی حساس ہیں. شعبدہ بازوں, کاہنوں اور ان کے پاس فریادیں لے کر جانے والوں سے دو ٹوک باتیں.